یہ میری ویڈیو ہر ایک مسلمان نوجوان کے لیے ہے۔ اے نوجوان، اگر آپ دنیا پر نظر رکھتے ہو تو ضرور میری ان باتوں کو سمجھو گے۔ اگر ایک بار میں سمجھ نہ آئے تو بار بار سننا ان باتوں کو۔ یہ تمہارے لیے اور تمہاری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے۔ اور معاملات ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ جو محض ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر جو اپنے عقیدے کی نظر سے دیکھتا ہے اسے اپنے نبی کی وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس وقت فرمائی تھی جب حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے زید، یقیناً اللہ ان حالات میں کوئی نہ کوئی کشادگی اور راستہ نکالنے والا ہے۔ میں آپ کو کوئی فریب نہیں بیچ رہا اور نہ ہی میرا مقصد آپ کو خواب غفلت میں ڈالنا ہے۔ میں آنے والے کل کی خبر دے رہا ہوں، اس آخری منظر کے پردے سے جسے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہم ان سے لڑ کر انہیں مغلوب نہ کر دیں۔ تو پھر مایوسی کیسی جب کہانی کا انجام آپ کو پہلے ہی سنا دیا گیا ہے۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے، کیونکہ دلوں کو وقتاً فوقتاً کسی سہارے اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب ان لکڑیوں کی مانند ہیں جو اگر بکھر جائیں تو ایک ایک کر کے توڑ دی جائیں گی، لیکن اگر اکٹھی ہو جائیں تو ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتی ہیں۔ یہ رہا میرا دل اور اپنا دل مجھے تھما دیجئے۔ اس جنت کے گرد تذکرہ کریں جیسے نبی علیہ السلام اور حضرت معاذ کیا کرتے تھے، کیونکہ جنت کے تصور کے سوا کوئی چیز دل کا حقیقی مداوا نہیں بن سکتی۔ آئیں اس لمحے کا تصور کریں جب جنت کا ایک غوطہ ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دے گا کہ ہمیں کبھی کوئی تکلیف چھو کر بھی نہیں گزری۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے اور مجھے بتائیے کہ دنیا کب سے مومن کے لیے راحت و سکون کا مقام رہی ہے، جبکہ ہم پیدا ہی مشقت اور سختی جھیلنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ ایک فانی مشقت سے نکل کر کسی دائمی عذاب میں جا پڑیں۔ بس آج اپنا ہی سودا کر لیجئے، اس عارضی دنیا کو اس ابدی آخرت کے عوض میں بیچ دیجئے، اور ان لوگوں کی طرح اندھے نہ بنیے جو منظر میں صرف وہی دیکھتے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ میں آپ سے تھک جانے کا حق نہیں چھینتا۔ وہ صحابہ کرام ہی تھے جو ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد طلب نہیں کریں گے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، انہیں فتح و نصرت کی بشارت تب تک نہیں دی جب تک یہ نہ بتا دیا کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، اور یہ کہ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب مومنوں کے جسم لوہے کے کنگھیوں سے چیرے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا تھا۔ ان کے سروں پر آرے رکھ کر انہیں دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، مگر وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، لیکن تم لوگ جلد بازی کرنے والے ہو۔ اے نوجوان، اپنا دل ذرا مجھے تھما دیجئے۔ آئیں ایک لمحہ بیٹھ کر سوچیں۔ ہم جو نتائج دیکھ کر تو دنگ رہ جاتے ہیں، مگر ان کے پیچھے دی گئی قیمت سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ ہم واقعہ معراج سناتے ہیں اور فرعون کے دربار کی لونڈی اور اس کے بچوں کی خوشبو کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جنت کی طرف یہ سفر فرعون کے